السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول تجھ پہ حق ہو بس میرا، مصنفہ سجیلہ نثار، قسط نمبر 9، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور قسط ریڈ کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ پیچھے سے آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ میری آواز اچھی نہ لگے تو آپ لوگ میوٹ کر کے خود ریڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی PDF حاصل کرنا چاہتا ہے اس ناول کا کمپلیٹ، تو اس کی قیمت بہت ہی مناسب ہے، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کو جیسے پیمنٹ کریں گے ویسے PDF مل جائے گا۔ تو بنا دیری کے چلیے اب ہم ریڈ کرتے ہیں۔ ننھو قرۃ العین کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ نوح بہت ضبط کے ساتھ ان دونوں کو دیکھتے بولا تھا۔ نوح میری بات سنیں۔ قرۃ العین دستگیر کے پاس سے گزرتی نوح کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے بے قراری سے کہا تھا۔ عائشہ، نوح جیسا آپ سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں۔ دستگیر نے بھی پھولی سانس سے صفائی پیش کرنا چاہی۔ آپ دونوں ایک کمرے میں اس حالت میں اور کہہ رہے ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں۔ عائشہ تقریباً آپے سے باہر ہوتی چلائی تھی۔ عائشہ پلیز، دستگیر بے بسی سے بولا تھا۔ نوح، آپ نے ہی تو مجھے یہاں بلایا تھا، ہے نا؟ بتائیں آپ عائشہ کو کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ میں نے تو نہیں بلایا تھا، میں آپ کو یہاں کیوں بلانے لگا؟ قرۃ العین جو نوح کی گواہی پر اپنا کردار مضبوط کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کے حیرت سے یوں کہنے پر قرۃ العین کا دل کئی حصوں میں ٹوٹ کر جڑا تھا۔ نوح، آپ کے فون پر میسج آیا تھا، آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ کون سا میسج؟ دکھاؤ کون سا میسج؟ نوح کی بجائے عائشہ بولی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عدیلہ بیگم، احمد صاحب اور علیحہ شور سنتے اوپر آئے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا شور کیوں ہے؟ احمد صاحب نے پھر سے پوچھا تھا۔ عائشہ آنکھوں کو رگڑتی ان کے قریب گئی تھی۔ دستگیر اور نوح بھائی کی بیوی اس کمرے میں۔ عائشہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے دستگیر نے اسے غصے سے کچھ بھی اول فول کہنے سے باز رکھا تھا، لیکن اس ادھوری بات کا مطلب وہاں موجود اور وہاں کا ماحول علیحہ سمیت ان تینوں کو سمجھا چکا تھا۔ نہیں انکل آنٹی، ایسا نہیں ہے۔ نوح پلیز بتائیں، آپ نے میسج کیا تھا مجھے اور کہا تھا کہ میں فوراً دستگیر کے کمرے میں آؤں۔ قرۃ العین نے چلاتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے کہا تھا۔ خدا کی قسم میں نے کوئی میسج نہیں کیا۔ نوح اس سے زیادہ بلند آواز میں بولا تھا۔ کون سا میسج؟ دکھاؤ۔ احمد صاحب کے کہنے پر وہ بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں گئی تھی۔ سب اس کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ اس نے دھندلائی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے نوح کا فون اٹھائے میسیجز چیک کرنے لگی، لیکن یہ دیکھتے اسے اپنی روح مزید پناہ ہوتی محسوس ہوئی کہ وہاں کوئی میسیج نہ تھا۔ دکھاؤ میسیج، احمد صاحب پھر سے بولے تھے۔ نوح، اللہ کی قسم سے میسیج تھا، میسیج آیا تھا، لیکن اب مل نہیں رہا۔ وہ کانپتے ہاتھوں میں تھاما گیا فون نوح کے پاس لاتی بولی تو اس نے اپنا فون چیک کیا، سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، سب کچھ چیک کیا تھا، لیکن کہیں بھی ایسا کوئی میسیج نہ تھا۔ یہ لڑکی میں جانتا تھا، شروع دن سے بدکار۔ بابا بس، نوح نے انہیں کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ نوح، ابھی بھی تم بس کہہ رہے ہو؟ بابا قرۃ العین پر نہیں تو کم از کم مجھ پر تو یقین رکھے، میں آپ کا بیٹا ہوں، جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں۔ دستگیر نے بھی صفائی پیش کرنا چاہی۔ ایک بار پھر غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ دونوں کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ اس کے نام سے بدنام ہو گئی تھی۔ یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی کیوں پائی جاتی ہے؟ اور تم لڑکی، میرے ایک بیٹے سے دل نہیں بھرا جو ابھی تک دوسرے؟ بابا، نوح دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہاں گہرا سکوت سا چھا گیا تھا۔ میرے فون میں ٹائمر لگا ہوا ہے، میسیج 5 منٹ بعد خود ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر قرۃ العین کہہ رہی ہے تو میسیج آیا ہوگا۔ نوح نے کس قدر بھاری دل کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے وہیں جانتا تھا۔ قرۃ العین نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسی کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی فون میں جیسی تم کہہ رہے ہو۔ میرے فون میں ہے۔ اس نے ان سے نظریں چرائی تھی۔ بکواس کر رہے ہو نوح، میں جانتا ہوں، اور تم ابھی بھی اس بدکار عورت کا دفاع کر رہے ہو۔ اس بار نوح کچھ نہ بولا تھا، بس سختی سے آنکھیں میچ گیا۔
میں بدکردار نہیں ہوں، میرا یقین کریں نوح، پلیز یقین کریں میرا۔ قرۃ العین کانوں پر ہاتھ رکھی چلائی تھی، تم کیا کر رہی تھی دستگیر کے کمرے میں؟ عائشہ میرا یقین کرو، مجھے میسیج آیا تھا۔ قرۃ العین نے پھر سے وہی بات دہرانے پر سب کی نظریں دستگیر پر اٹھی۔ میں نے میسیج نہیں کیا تھا، وہ گڑبڑا کر بولا۔ بس طے ہوا نوح، اس لڑکی کو طلاق دو اور بھیجو یہاں سے، ورنہ ہمارا سکون ایسے ہی غارت رہے گا۔ احمد صاحب اپنا ماتھا مسلے بولے۔ نوح نے ایک جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا۔ قرۃ العین بھاگنے کے انداز میں نوح کے قریب آئی تھی۔ یقین کریں نوح، مجھے میسیج آیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو کمرے میں موجود نہ پایا تو میں واپس آنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے دروازہ کھول دیا، میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے آہستگی سے اس سے بول رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ کو مجھ پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، اگر میں کوئی صفائی پیش کروں گی تو یہ آپ کے یقین کی توہین ہوگی۔ نوح نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ سب جائیں یہاں سے، نوح نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ میں نے کہا سب جائیں یہاں سے، اب کہ وہ چلایا تھا۔ دھیرے دھیرے کمرہ خالی ہونے لگا۔ اب صرف کمرے میں نوح اور قرۃ العین ہی موجود تھے۔ نوح بیڈ پر بیٹھا اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا اور قرۃ العین اس سے فاصلے پر کھڑی ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ ننو، قرۃ العین نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا تھا۔ نوح نے گہری سانس بھرتے اپنا سر اٹھائے اسے دیکھا اور پھر مسکراتے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ قرۃ العین کو اس کے عمل پر حیرت ہوئی، وہ رونا بھولے اسے حیرت سے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اسے آگے نہ ہوتے دیکھ نوح نے خود ہی اس کا ہاتھ تھامے خود کی جانب کھینچتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ نوح نے جھک کر اس کی تھوڑی چومی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے خود سے دور دھکیل گیا تھا اور پھر اسے واپس بے دردی سے کھینچتے بیڈ پر لٹاتے خود اس کے اوپر ہوا تھا۔ تم دستگیر کے کمرے میں موجود تھی، میرا دل بری طرح سے جل اٹھا ہے۔ اس نے قمیض کا اوپری بٹن کھولا تھا۔ تم اس کے ساتھ تھی۔ ایک اور بٹن کھولا گیا۔ وہ قمیض سے بے نیاز تھا۔ اس نے آخری دو بٹن بھی کھولے تھے۔ قرۃ العین نے سہم کر اس کے سرخ کسیلے چہرے کو دیکھا، پھر نظر اس کے کھلے گریباں پر پڑی۔ اسے خطرے کی گھنٹی خود کے گرد بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس دل کی جلن میں بھسم ہونے کی باری تمہاری ہے۔ نوح، خدا کے لیے غلط مت سمجھے مجھے۔ کیا سمجھوں میں پھر؟ وہ اسپاٹ انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ اس کی بات پر وہ طنزیہ انداز میں ہنسا تھا اور اس کے قریب سے اٹھا، پھر چند پل اسے دیکھتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگر وہ وہاں رکتا تو وہ ہو جاتا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قرۃ العین ویسے ہی لیٹی رہی۔ اس میں ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اٹھ سکتی، وہ اس کے پیچھے جا سکتی۔ اس کی خوشیاں پل میں برباد ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن نوح کی بے رخی، اس کا بے یقین ہونا وہ ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی۔ نوح لاؤنج میں ٹہلتا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ فرش پر بہت سی سگریٹس بکھری ہوئی تھی۔ اس کے گرد دھواں ہی دھواں ہوا پڑا تھا اور ویسے ہی ٹہلتا سگریٹ پیتا گارڈن کی جانب گیا تھا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ایک طائرانہ نگاہ پورے گارڈن میں ڈالی تھی، پھر نظر پتھر کے بنے بینچ پر بیٹھی عائشہ پر ٹھہری، جو شاید وہاں بیٹھی اسی کی طرح سوگ منا رہی تھی، مگر دونوں کا سوگ ذرا سا مختلف تھا، پر تھا ایک ہی۔ پھر وہ سگریٹ پینے کا ارادہ ترک کرتا سگریٹ وہیں نیچے پھینکتا اس کی جانب گیا۔ عائشہ، کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ نوح اس کے پاس جاتا اس سے فاصلے پر بینچ پر بیٹھا تھا۔ عائشہ نے نامحسوس انداز میں اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بس ایسے ہی، وہ پہلے سے سر پر درست شدہ دوپٹہ صحیح کرتی بھاری آواز کے ساتھ بولی۔ نوح نے اس کے چہرے کو دیکھا جو حد درجہ سرخ تھا، آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہونے کے ساتھ سوج بھی چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ بس ایسے ہی تو نہیں ہے؟ نوح کی بات پر وہ مکمل اس کی جانب مڑی۔ بھیا، آپ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائیں، ورنہ دستگیر مجھے کہیں اور لے جائے، میں مزید ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میری بیوی بے قصور ہے، مجھے یقین ہے، اور دستگیر بھی، لیکن مجھے یقین نہیں اب۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ محبت میں یقین سب سے اہم ہے۔ اس یقین کو دستگیر 1000 بار کرچی کر چکے ہیں، میں کب تک سمجھاؤں خود کو؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ رونا بند کرو عائشہ، رونا تو اب قسمت میں ہے۔ اس نے سختی سے اپنی دونوں آنکھوں کو رگڑا تھا۔ وہاں خاموشی چھائی تھی۔ میں بھی تکلیف میں ہوں۔ کچھ توقف کے بعد نوح نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ یقین ٹوٹنے پر تکلیف ہوتی ہی ہے،
نہیں، مجھے یقین ٹوٹنے پر نہیں بلکہ اسے دستگیر کے ساتھ دیکھ کر جلن تکلیف ہوئی ہے۔ وہ بولتا چپ ہوا تھا، پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ ہم دونوں ہی زخم خوردہ ہیں، عائشہ کی بھیگی آواز میں کہنے پر اس نے گردن گھمائے عائشہ کو دیکھا۔ کیا کیا جائے پھر؟ میرا تو مرنے کا دل کر رہا ہے۔ عائشہ کی بات پر نوح نے خفگی سے اسے دیکھا۔ بکواس کرنے کو نہیں کہا، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا آپ کی بیوی اور میرے شوہر نے۔ وہ بولتی بولتی سسک پڑی تھی۔ نوح نے بھی ٹھنڈی آہ بھرے چہرہ جھکایا۔ میری بیوی ایسی نہیں ہے، میرا شوہر بھی ایسا نہیں تھا، وہ دو بدو بولی تھی۔ وہ اب بھی ایسا نہیں ہے، کتنی بار ہی ایسا ہو چکا ہے، کتنی بار برداشت کروں؟ وہ پھر سے بولی۔ نوح پھیکا سا مسکرایا۔ میں 1000 بار یقین کر سکتا ہوں مگر برداشت مجھ سے ایک بار بھی نہیں ہو رہا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے قرۃ العین کو دستگیر کے ساتھ دیکھا ہے اور جس حالت میں وہ تھے میری تو آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہا، آپ کیسے اتنے خاموش ہیں؟ آپ کو کیا قرۃ العین پر غصہ نہیں آیا؟ عائشہ واقعی حیران تھی۔ مجھے غصہ تو آتا ہے مگر میں ان پر کر نہیں پاتا، مجھے ان سے بہت محبت ہے، میری محبت ہمیشہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ نوح کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ مناظر جھلملانے لگے تھے جو اسے تلملانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ عائشہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب نوح نے بھی اس سے کوئی بات نہ کہی تھی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھتا سیدھا اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ نوح کمرے میں آیا تو توقع کے عین مطابق قرۃ العین زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے لاک کیا تھا۔ دروازہ بند ہونے اور لاک کی آواز پر اس نے سر اٹھائے دیکھا تو نوح تھا جو سنجیدگی سے چہرہ جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ڈولتے وجود کے ساتھ نیچے سے اٹھی تھی۔ وجود پر موجود چادر نیچے زمین پر ہی رہ گئی تھی۔ پلیز نوح، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میرا یقین کریں، مجھ سے سب خفا ہو جائیں، سب چھوڑ دیں، بس آپ خفا مت ہوں، آپ بدگمان مت ہوں، آپ کی ناراضگی بدگمانی مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی اس کا ہاتھ تھامتے بولی۔ نوح کو اس کے آنسو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ میں پاؤں پکڑتی ہوں، وہ بولتی نیچے اس کے پیروں میں جھکی تھی۔ اس سے پہلے وہ مکمل جھکتی نوح نے فوراً اسے بازوؤں سے تھاما تھا۔ پاگل ہے محترمہ، خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے جو میں آپ کو اپنے پیروں پر جھکاؤں۔ وہ اسے سیدھا کرتا اس کا چہرہ تھامے بولا۔ اس نے سو کرتے اسے دیکھا۔ میرا یقین کر لے نوح، مجھے یقین ہے، نوح سیکنڈز کی رفتار سے بولا تھا۔ یقین تھا تو ابھی مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ غصہ تھا، جلن تھی جو برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میں یہ سب آپ پر ہرگز نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ نکال لیں، وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ برداشت نہیں کر پائیں گی آپ، نوح نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اپنی گال اس کے آنسوں سے گیلی گال پر رگڑی تھی۔ کر لوں گی، قرۃ العین آنکھیں بند کر کے بولتی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان جکڑ چکی تھی۔ این نوح نے چہرہ پیچھے کیے اسے پکارا تھا تو اس نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ مجھے سب کچھ بتائیں، ہر چیز، کیا ہوا تھا؟ نوح کے پوچھنے پر وہ دھیرے دھیرے اسے سب بتانے لگی تھی۔ قرۃ العین کی ساری بات سنتے اس نے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کی خاموشی پر قرۃ العین خوف سے بولی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ اسے اس پر بھی یقین تھا، خود سے بھی زیادہ یقین۔ مجھ پر شک تو نہیں ہے نا؟ پھر سے پوچھا گیا۔ نوح نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ قرۃ العین اس کے سینے سے لگتی نم لہجے میں بولی تھی۔ میں مر جاؤں اگر آپ کو چھوڑ دوں۔ نوح نے گھیرا تنگ کیا تھا اور اسے ایسے ہی لیے بیڈ پر بیٹھا تھا جو ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ نوح ابھی تک اسے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کوئی یقین کرے نہ کرے، آپ مجھ پر ہمیشہ یقین رکھیے گا، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں اپنی ہر شے سمیت آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ نوح اس سے ایک اور چیز کی توقع کر رہا تھا، اظہار محبت کی۔ وہ اظہار تو کر رہی تھی مگر ڈھکے چھپے الفاظوں میں۔ مگر کوئی نہیں، وہ جب بھی کرتے۔ میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی، میری ہر چیز آپ کی ہے، میرا رونا، مسکرانا، غصہ کرنا، پیار کرنا، لڑنا۔ اور وہ بولتی بولتی رکی۔ دماغ میں ایک چیز ابھری اور وہ فوراً اس سے الگ ہوتی سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالنے لگی تھی۔ نوح نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس نے چند پیپرز نکالے تھے اور اس پر سائن کرتے اس کی جانب بڑھائے۔ نوح نے خاموشی سے ان پیپرز کو تھامے دیکھا تو وہ قرۃ العین کی پراپرٹی کے پیپرز تھے۔ یہ سب آپ کا ہے نوح؟ وہ نوح کے بدلتے تاثرات دیکھے بولی۔
یار پاگل ہیں آپ، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں صرف آپ سے مذاق کرتا تھا۔ اس نے بولتے ہوئے قرۃ العین کی ارے ارے کو کسی خاطر میں لائے بغیر ان پیپرز کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے دور اچھال دیا تھا۔ میں صرف آپ کو تنگ کرتا تھا، ورنہ مجھے ان سب کی چاہ نہیں۔ مجھے بھی ان سب کی چاہ نہیں، مجھے بس آپ کی چاہ ہے، آپ کا ساتھ اس دولت کے آگے کچھ نہیں۔ قرۃ العین نے اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے اس کی تھوڑی پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑا تھا۔ ہم شاید یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ دیر بعد نوح کے ذہن میں یہ بات آنے پر اس نے جھجکتے ہوئے قرۃ العین سے کہا، جیسا آپ چاہیں۔ وہ مسکرائی تھی، اسے بس نوح چاہیے تھا، بے شک وہ اسے کسی کھنڈر میں ہی کیوں نہ رکھے۔ نوح کا مان بڑا تھا اور اسی مان کے بدلے میں اسے اپنا لمس بخشا تھا۔ اسی خوشی میں ایک کپ چائے ہو جائے اور تھوڑا کھانا بھی۔ نوح کے کہنے پر وہ سر اس بات میں ہلاتی بیڈ سے اٹھی تھی اور پھر زمین بوس ہوئی چادر اٹھاتی خود پر اوڑھتی ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی نوح کے تاثرات پھر سے سنجیدہ ہوئے تھے۔ اب دستگیر سے بات کرنی تھی کیونکہ عائشہ اس سے بدگمان تھی اور اسے اس وقت نوح کی ضرورت تھی۔ یہ جو بھی ہوا تھا شروعات تو اسی سے ہوئی تھی نا۔ اگر یہ دستگیر کو قرۃ العین کے گھر نہ بھیجتا تو اتنا سب نہ ہوتا۔ اسے قرۃ العین پر یقین تھا اور دستگیر پر بھی۔ نہ تو اس کی بیوی بے وفا تھی اور نہ اس کا بھائی، بس عائشہ تھوڑی بدگمان ہو گئی تھی اور اس کا بدگمان ہونا بنتا بھی تھا۔ خیر، ہر چیز کے پیچھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہی ہاتھ تھا۔ اگر اس کے بھائی کا گھر تباہ ہوتا تو سراسر اس کے باعث ہی ہونا تھا۔ دستگیر نے اتنا سب ہونے کے باوجود ایک شکوہ تک نہ کیا تھا اس سے، لیکن اسے خود بھی احساس ہونا چاہیے تھا۔ تبھی اسی احساس کے تحت وہ اب دستگیر کے کمرے میں گیا تھا۔ خفا ہو مجھ سے؟ نوح اسے مسلسل مخاطب کر رہا تھا، لیکن دستگیر بس خاموشی سے بیٹھا زبان پر قفل باندھے ہوئے تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، آپ پلیز جاؤ یہاں سے۔ دستگیر کی آواز بھی بھاری تھی، شاید وہ رویا تھا، شاید نہیں، یقیناً رویا تھا کیونکہ اس کا چہرہ بھی سرخ تھا۔ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا، آئی پرومس، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ مت کرو ٹھیک، بس آپ تو خوش ہونا اپنی بیوی کے ساتھ، میری خیر ہے، آپ کے لیے میں یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ تمہارا یہ شکوہ، تمہارے یہ طنز بنتے بھی ہیں، میں سننے کا تیار ہوں، کچھ بھی کہہ لو۔ نوح نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ مجھے بس میری عائشہ کا یقین لوٹا دیں، اس کا یقین لوٹا دیں۔ وہ بامشکل خود پر ضبط کیے بولا۔ اس سے پہلے نوح یا دستگیر مزید ایک دوسرے سے کچھ کہتے کہ گھر سے اٹھتے شور کی گونج ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ دونوں نے بے وقت دروازے کی سمت دیکھا۔ یہ شور کیسا ہے؟ دستگیر بیڈ سے اترا تھا۔ نوح بھی بڑبڑایا، بیڈ سے اٹھا۔ یقیناً قرۃ العین ہی تھی، اسے قرۃ العین کو نیچے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یقیناً اس کا سامنا احمد صاحب یا عائشہ سے ہوا تھا۔ دونوں کمرے سے نکلتے تیزی سے سیڑھیوں کی جانب آتے زینے اترنے لگے۔ آخر کی چند سیڑھیوں پر ان دونوں کی رفتار سست ہوئی تھی اور توقع کے عین مطابق احمد صاحب ہی قرۃ العین پر برس رہے تھے۔ یہ آپ عین سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں بابا؟ نوح نیچے آتا سیڑھیوں کے قریب کھڑی قرۃ العین کے پاس کھڑا ہوتا بولا۔ اس لڑکی کو طلاق دو نوح، میں اسے مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے پہلے ہی بہت باتیں سن چکا ہوں اور اب مزید مجھ میں سکت نہیں۔ خبردار بابا، ہرگز طلاق کا لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لائیے گا۔ نوح، تم ابھی بھی اس بدکار عورت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ بس بابا، وہ اتنی بلند آواز میں چلایا تھا کہ وہاں چند سیکنڈز کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے۔ اور امی، آپ کیا قرۃ العین کی سائیڈ نہیں لیں گی؟ دوپہر سے آپ نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ میں خود بہت شرمندہ ہوں، مجھے قرۃ العین سے یہ امید نہیں تھی۔ آنٹی، قرۃ العین نے بے یقینی سے پکارا تھا جبکہ نوح طنزیہ انداز میں ہنسا تھا۔ آپ کو تو بہت محبت تھی قرۃ العین سے، مجھے لگا تھا آپ ان کا ساتھ دیں گی۔ نوح کی بات پر انہوں نے حقارت سے رخ موڑا تھا۔ آنٹی، میں بے قصور ہوں، احمد صاحب کی بدگمانی کم تھی جو اب عدیلہ بیگم نے بھی حقارت سے رخ موڑ لیا تھا۔ قرۃ العین نے عدیلہ بیگم کے پاس جانا چاہا لیکن نوح نے اس کی کلائی پکڑے سے روکا تھا۔ نوح، اسے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ بابا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ ہمارا گھر کم اور تماش بین کا گھر زیادہ لگتا ہے۔ دستگیر ایک نظر عائشہ کو دیکھتا احمد صاحب سے بولا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، پہلے اس لڑکی کا حساب کر لوں پھر تمہیں دیکھوں گا۔ کیا کریں گے؟ میری بھی طلاق کروائیں گے؟ دستگیر، نوح نے اسے ٹوکا تھا۔ ایک منٹ نوح، مجھے ان سے بات کرنے دے۔
تمہاری جب باری آئے گی تب تمہیں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے، احمد صاحب نے کہا۔ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں کہ ہر غلط فیصلہ بھی مان لیں۔ ہاں تھے میں اور قرۃ العین ایک کمرے میں، کر لیں جو کرنا ہے اکھاڑ لیں۔ وہ بگڑا تھا، نوح سمیت سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ نہیں یقین کرنا مت کریں، رکھنا ہے ہمیں ساتھ تو رکھیں ورنہ جانے دیں۔ دستگیر اپنی زبان کو لگام دو، عدیلہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ تھک گیا ہوں یار، میں 1000 بار صفائیاں دیتے ہیں مگر آپ لوگ کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہے۔ اب کہ وہ بیزار ہوا تھا۔ ڈوب کر مر جاؤ دستگیر، ڈوب کر، اپنی بیوی کا ہی خیال کر لیتے۔ عدیلہ بیگم کے بھی رنگ آج کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ دستگیر نے آنسو بہاتی عائشہ کو دیکھا اور پھر سختی سے ہونٹ بھیج گیا۔ نوح، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے اس بدکار کے حوالے سے؟ دستگیر کی خاموشی پر احمد صاحب نے نوح سے پوچھا تھا۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ بھول جائیں۔ میں بھی غلط تھی احمد صاحب جو آپ کی مخالف گئی۔ یہ الفاظ عدیلہ بیگم کے تھے۔ آنٹی ایسا مت کہیں، قرۃ العین انہیں اپنی ماں سمجھتی تھی، بہت محبت کرتی تھی ان سے۔ اب ایسے الفاظ سنتے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ امی، میرا منہ مت کھلوائیں، یقین کریں یہاں موجود مجھ سمیت ہر شخص بہت پچھتائے گا۔ میں آپ کی قائم شدہ عزت مر کر بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، مجھے مجبور مت کریں۔ نوح کرب سے بولا۔ کیا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ دماغ میرا ٹھکانے پر ہے مگر آپ بس کر دیں، نوح نے گویا التجا کی تھی۔ میں قرۃ العین کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا، آپ خوش ہو جائیے گا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، میں نے ہر چیز برداشت کر لی، لیکن جو آپ نے آج کیا ہے یہ میں نہ تو برداشت کروں گا نہ ہی معاف۔ نوح، یہ تم کیا بک رہے ہو؟ احمد صاحب اس کے لہجے پر تیش سے بولے۔ پوچھ لیں اپنی بیوی سے۔ کیا مطلب نوح؟ عدیلہ بیگم گڑبڑائی تھی۔ نوح، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دستگیر نے سوال کیا۔ میرا صبر جواب دے گیا ہے، آپ نے جو آج کیا ہے میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تکلیف کے باعث نوح کا دل پھٹنے کو تھا۔ عدیلہ بیگم نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ کس چیز کے لیے معاف نہیں کرو گے؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ احمد صاحب نے اس کا رخ خود کی جانب کرتے پوچھا۔ یہ جو اول روز سے ہو رہا ہے کیا یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ نوح کے اس سوال پر عدیلہ بیگم خوفزدہ ہوئی تھی، جبکہ باقی سب الجھن کا شکار تھے۔ اس روز دستگیر سے میں نے کہا تھا کہ قرۃ العین کے گھر جائے اور میری دی گئی رنگ انہیں دینے کے ساتھ میرے متعلق بتائے۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی تھی؟ اور آپ نے شاکر کو پیسے دیتے یہ کہا تھا کہ وہ دستگیر اور قرۃ العین کو ایک ساتھ دیکھتے ان پر الزام لگائے۔ سچ بتائیے گا، کیا ایسا نہیں کیا آپ نے؟ نوح کے انکشاف پر سب کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے کے ساتھ ساتوں آسمان ان پر آن گرے تھے۔ عدیلہ بیگم کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اور پھر شاکر نے اصغر صاحب کو پیسے دیتے اس کام کو مزید آسان کیا تھا۔ عدیلہ یہ نوح کیا کہہ رہا ہے؟ احمد صاحب بے یقینی سے عدیلہ بیگم کی جانب پلٹے تھے۔ یہ تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، پیچھے سے آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔